بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جرنل انفو پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جرنل انفو کے معزز ناظرین، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 5 فروری 2023 کے دن پاکستان کے انتہائی نڈر، بہادر اور پاکستان کے دفاع کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہر بار دشمن کی ناک میں دم کرنے کے علاوہ دشمن کو ہر میدان میں ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دینے والے پاکستان کے سابقہ صدر جنرل پرویز مشرف اس جہان فانی سے رخصت کر گئے۔ آج ہم آپ کو جنرل پرویز مشرف کے حیران کن حقائق بتائیں گے جن کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، جیسا کہ تاریخ کے سب سے طاقتور جرنیل اور ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف مرنے سے پہلے کتنے طاقتور تھے، ان کی موت کی اصل حقیقت کیا ہے، ان کی موت کب، کہاں اور کیسے ہوئی، اور جنرل مشرف کی تدفین کہاں کی گئی۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، 5 فروری 2023 کے دن تقریباً 11 بجے سابق صدر پرویز مشرف امریکن ہاسپٹل دبئی کے ایمرجنسی وارڈ یعنی ICU میں دوران علاج انتقال کر گئے تھے۔ رہی بات ان کی موت کی اصل حقیقت، تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جنرل پرویز مشرف کو ایک ایسی خطرناک بیماری لاحق تھی جو کروڑوں لوگوں میں سے کسی ایک انسان کو کبھی کبھار ہوتی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جنرل پرویز مشرف کافی عرصہ سے اس بیماری میں مبتلا تھے۔ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ اس سے پہلے بھی انہیں کئی بار اس خطرناک بیماری کے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، مگر ہر بار کی طرح اس بار جنرل پرویز مشرف جیت نہ سکے اور یوں ان کا انتقال ہو گیا۔ فیکٹ نمبر 2، پاکستان کے سابق صدر اور طاقتور ترین جنرل پرویز مشرف کی تدفین پاکستان میں کراچی کے ملیر کینٹ کے قریب ایک قبرستان میں ان کے جسد خاکی کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 3، پاکستان کے سابق صدر اور ریٹائر جنرل پرویز مشرف پاکستانی تاریخ کے وہ واحد ملٹری ڈکٹیٹر ہیں جنہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ پاکستان کے آئین کو معطل کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہیں یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ یہ وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہیں جن پر 2 بار جان لیوا حملہ بھی ہوا، مگر دونوں بار اپنی بلٹ پروف گاڑیوں میں لگے جدید ٹیکنالوجی سے کے چیمبر اور خاص طور پر اللہ پاک کی رحمت سے بچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایک اہم بات یہ کہ پرویز مشرف پاکستان کے وہ واحد آرمی چیف تھے جنہیں عدالت نے پھانسی کی سزا سنا رکھی تھی۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان کے تاریخ کے واحد ملٹری ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے پرائیویٹ میڈیا چینل کو پاکستان میں متعارف کروایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف حکومت کو چلتا کر کے ڈیل کے ذریعے نواز شریف کو سعودی عرب بھیجنے والے پرویز مشرف خود کورٹ مارشل سے بال بچے تھے؟ بس یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور پھر یہ ترقی کرتے کرتے 4 اسٹار جنرل، پھر آرمی چیف اور پھر پاکستان کے صدر بن گئے۔ فیکٹ نمبر 4، ناظرین، 11 اگست 1943 کو دہلی کے پرانے علاقے کچا سعداللہ میں پیدا ہونے والے پرویز مشرف پاک آرمی جوائن کرنے سے پہلے نہ صرف ایک عام انسان تھے بلکہ ان کا تعلق بھی انتہائی سادہ سے گھرانے سے تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جگہ پر ان کی رہائش تھی اس جگہ کو نہر والی حویلی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ بات کریں پرویز مشرف کے والدین کے بارے میں تو ان کے والد کا نام سید مشرف الدین تھا اور وہ پاکستان کے فارن افیئر کے سیکرٹری تھے، جبکہ ان کی والدہ زرین مشرف پڑھی لکھی مگر گھریلو خاتون تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی والدہ جنرل پرویز مشرف کو بچپن میں پیلو کے نام سے پکارتی تھی۔ فیکٹ نمبر 5، آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے بھارتی شہر دہلی میں جنرل پرویز مشرف اپنے بچپن میں آزادی کی متوالے سر سید احمد خان کے ہمسائے تھے،
بلکہ ان کے والد نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بن جانے کے بعد پرویز مشرف کے والد کی تعلیمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں پاکستانی حکومت میں اعلیٰ عہدوں سے نوازا گیا۔ یاد رہے کہ جب پرویز مشرف صرف 4 سال کے تھے تو پاکستان بننے سے پہلے چند مہینے ہی ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں آ بسے تھے، جس کے بعد پرویز مشرف 7 سال اپنے والد کے ساتھ ترکی کے دارالحکومت انقرہ شہر میں رہے۔ ترکی سے واپسی پر آپ نے لاہور میں رہائش اختیار کی اور لاہور کے نامی گرامی FC کالج ریاضی میں FC کا امتحان پاس کیا، اور پھر اس کے بعد 1961 میں موجود کاکول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹ کے طور پر بھرتی ہوئے اور 3 سال بعد 1964 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر آرمی آفیسر کیریئر کا آغاز کیا۔ فیکٹ نمبر 6، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کا عہدہ حاصل کرنے کے 1 سال بعد یعنی 1965 میں پرویز مشرف بغیر بتائے چھٹی پر جانے کی وجہ سے کورٹ مارشل ہونے ہی والا تھا کہ اسی دوران 1965 کی پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ یوں نہ صرف کورٹ مارشل سے بچ گئے بلکہ انہیں فوری طور پر لڑنے کے لیے فرنٹ لائن پر بھیج دیا گیا، یعنی کہ خوش قسمتی یہ تھی کہ انہیں موت کے منہ سے نکل کر غازی بننے کا موقع مل گیا۔ بس پھر کیا تھا کہ جنرل مشرف نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دشمن کی ہر چال کو ناکام بنانے کے لیے فرنٹ لائن پر پہنچ گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 1965 کی جنگ میں لاہور اور سیالکوٹ کے مقام پر جنرل پرویز مشرف نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ دشمن کا ڈٹ کر نہ صرف بہادری سے مقابلہ کیا بلکہ جذبہ شہادت سے سرشار پرویز مشرف اور ان کے جانشین سپاہی دشمن کی گولہ باری میں اپنی جگہ ثابت قدم رہے۔ یوں جنرل پرویز مشرف 1965 کی جنگ میں دشمن پر اپنی بہادری کی دھاگ بٹھانے اور وطن عزیز پاکستان کی سرزمین کا دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی اس جرأت مندی اور بہادری کے باعث آرمی کے امتیازی صنعت میڈل سے نوازا گیا۔ فیکٹ نمبر 7، 1965 کی جنگ کے خاتمے کے بعد جنرل مشرف نے پاک آرمی کے SSG کمانڈوز کا گروپ جوائن کر لیا، جہاں انہوں نے 6 سال تک کمانڈوز کے طور پر پاک آرمی اور ملک کے پاکستان کے لیے بے حد خدمات سر انجام دیں۔ اسی دوران انہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کے خواہش مند دشمن کے ناپاک ارادوں کو ہر بر وقت بھانپتے ہوئے چن کر تباہ کیا۔ اسی طرح پرویز مشرف اپنی قابلیت کے بلبوتے پر ایک کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ترقی کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آ گیا کہ جب جنرل مشرف 4 سٹار جنرل بن گئے۔ فیکٹ نمبر 8، ناظرین آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ جنرل مشرف کو 4 سٹار جنرل کی ترقی شہید بے نظیر بھٹو نے دی تھی، جبکہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزیر اعظم بننے کے اعزاز حاصل کرنے والے نواز شریف نے جنرل مشرف کو 3 سینئر جرنیلوں پر ترجیح دیتے ہوئے 4تھے نمبر پر موجود جنرل مشرف کو آرمی چیف کے عہدے پر تعینات کیا تھا۔ فیکٹ نمبر 9، 7 اکتوبر 1998 کو نواز شریف کے جونیئر جنرل کو ترجیح دینے کے بدولت آرمی چیف بننے والے پرویز مشرف اور اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان موجود اختلافات کارگل وار کی وجہ سے سامنے آنا شروع ہوئے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے گئے، کیونکہ جنرل مشرف کے مطابق پاک فوج نے کارگل کے مقام پر بھارتی فوجیوں سمیت پورے بھارت کو گردنوں سے دبوچ لیا تھا، مگر نواز شریف نے بغیر پوچھے امریکہ جا کر غیر محفوظ طریقے سے فوجیوں کو واپس بلانے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کی شہادتیں ہوئیں، جس کے باعث پاک فوج کو کافی نقصان پہنچا۔ اس کے بعد جب جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے تو نواز شریف نے جنرل مشرف کی جگہ خواجہ ضیاء الدین کو آرمی چیف بنا دیا۔ یہی نہیں بلکہ پرویز مشرف کے طیارے کو پاکستان میں لینڈ کرنے کی اجازت بھی نہ دی۔ ناقابل یقین طور پر نواز شریف نے پائلٹ کو بھارت میں لینڈنگ کا حکم پہنچا دیا تو معاملات اور بھی بگڑ گئے، لیکن اس سب کے باوجود پائلٹ نے ہمت اور جواں مردی سے بڑی مشکل کے ساتھ طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا۔
طیارے کی لینڈنگ ہو جانے کے بعد کراچی کے کور کمانڈر نے پرویز مشرف کا آرمی چیف جیسا ہی استقبال کیا، جس کے فوری بعد پاک فوج کے جرنیلوں کی متفقہ طور پر نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ فیکٹ نمبر 10، 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف کی جانب سے آئین معطل کرتے ہوئے مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ یوں جنرل پرویز مشرف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کرنے کے کیس میں نواز شریف کو مقدمہ چلا کر سزا دینے سے پہلے سعودیہ کے کنگ فہد سے ذاتی تعلقات ہونے کی وجہ سے نواز شریف اور ان کے خاندان نے خفیہ ڈیل کر کے 10 سال تک جلا وطنی کا معاہدہ کر لیا۔ یوں نواز شریف 10 سال کے لیے ملک پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے، جس کے بعد پرویز مشرف نے عوامی ریفرینڈم کے ذریعے خود کو پاک آرمی کی وردی میں ہی صدر منتخب کروایا اور اپنے اقتدار کو مزید مستحکم کیا، جو کہ 18 اگست 2008 تک چلتا رہا۔ مگر 18 اگست 2008 کو اقتدار ختم ہونے کے بعد اقتدار میں کی گئی بڑی غلطیوں کی وجہ سے پرویز مشرف کو بے حد مقدمات کی مشکلات سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کو پاکستان کی عدالتوں نے سزائے موت بھی سنا دی۔ مگر پرویز مشرف سزائے موت سے بھی بچ نکلے اور آخر کار 11 اگست 1943 کو طلوع ہونے والا سورج بالآخر 5 فروری 2023 کو غروب ہو گیا۔ تو یہ تھی جنرل پرویز مشرف کی سٹوری، اور اگر آپ کو ان کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہے، ان کے کوئی حقائق معلوم ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور مزید حقائق ان کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس ضرور کیجیے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔